ایک دن میں بابا جی سے ملنے کی تیاری کر رہا تھا، بابا جی کے پاس جانا چاہ رہا تھا۔ میرے ایک دوست نے شاہد بیگ صاحب وہ تشریف لائے، کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں بابا سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے میں بھی ساتھ چلوں؟ میں نے کہا چلیے۔ ہم دونوں بابا جی کے پاس پہنچے، میں نے اپنی بات چیت کی جو مجھے کرنی تھی۔ بیگ صاحب کہنے لگے کہ انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ بابا جی بڑے عرصے سے بے روزگار، پریشان، مالی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں۔ بابا جی اپنی ترنگ میں بیٹھے تھے، ایک ان کا اپنا مخصوص انداز ہے، اس میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے کہا اچھا کیا پریشانی؟ مالی طور پر ڈسٹرب، پیسے نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو کام میں تمہیں بتاؤں کیا تم کرو گے؟ جی حضور بالکل کروں گا، آپ کہیں میں پہاڑ سے چھلانگ مار دوں گا، میں تو ویسے ہی ڈسٹرب ہوں۔ بابا نے کہا نہیں اس کی نوبت نہیں آئے گی، بس جو تمہیں کام بتا رہا ہوں اس کو صحیح سے سنو اور اس پر عمل کرو، تمہاری یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ بیگ صاحب کہنے لگے جی آپ فرمائیں۔ بابے نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ پیسے نکلے۔ بابے نے جب اسے گنے تو وہ 2000 روپے تھے، بیگ صاحب کو پیش کیے، فرمایا کہ تم اس سے کپڑے کا بزنس کرو۔ بیگ صاحب کہنے لگے حضور 2000 میں کپڑے کا بزنس؟ فرمایا ہاں، صدر جاؤ اور یہ جو ڈسٹنگ والا تولیہ ہوتا ہے یہ خریدو 2000 روپے کا، اور یہ جو کپڑے ہوتے ہیں گاڑیاں صاف کرنے کے یہ خرید لو اور اسے تم بیچو۔ ٹھیک ہے حضور۔ پھر کا جو پروفٹ ہو اس کا 5% اسی وقت اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا اور پھر گھر جانا۔ ٹھیک ہے۔ اب بیگ صاحب صدر گئے، دوسرے دن انہوں نے 2000 روپے کا سامان خریدا، اسے بیچا، جو پروفٹ ہوا اس کا 5% نکال کے انہوں نے تقسیم کیا اور چلے گئے گھر۔ دوسرے دن ان کے پاس مال خریدنے کے لیے 2500 روپے تھے، انہوں نے 2500 کا مال خریدا اور شام کو 5% تقسیم کیا، چلے گئے۔ تیسرے دن ان کے پاس 3000 روپے تھے۔ اس طرح ان کا بزنس چل نکلا۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ایک اسٹال لے لیا، ایک ٹھیا لے لیا وہاں پہ، اس کے بعد ایک دکان، پھر 2 دکانیں، پھر 4 دکانیں، کام چل نکلا۔ یہاں تک کہ ان کو 5% کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے اور اس کا حساب کتاب رکھنے کے لیے ایک پوری ٹیم ہائر کرنی پڑی۔ شروع میں تو وہ یہ کرتے کہ جو 5% ہوتا اس کا کھانا پیک کراتے اور جاتے ہوئے راستے میں وہ کھانا تقسیم کرتے ہوئے گھر چلے جاتے۔ جب کام بڑھ گیا تو پوری ٹیم اس کو مینیج کرنے لگی۔ ایک دن وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ بابا جی کے پاس چلنا۔ میں نے کہا چلو۔ انہوں نے کچھ گفٹ بھی لیے ہوئے تھے، تحفے تحائف تھے، بابا جی کے پاس پہنچے اور کہا بابا جی آپ کا نسخہ کام کر گیا، ماشاءاللہ مال میں خوب برکت ہوئی۔ بابا نے کہا بیٹا زکوٰۃ تو سب نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالنے کا تو حکم ہے، مزہ تو جب ہے کہ اپنی وائٹ منی سے بھی خرچ کرو اور کوئی بزنس میں اللہ کے لیے کوئی حصہ مقرر کر لو، آپ دیکھو اس سے آپ کا بزنس گرو کرے گا۔ اللہ کو جب تم پارٹنر بناؤ گے تو اس کام نے چلنا ہی چلنا ہے۔ بابا جی فرمانے لگے کہ بیٹا یاد رکھنا، جو لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے اس کا کھانا کبھی کم نہیں ہوتا، جو لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے اس کا پانی کبھی کم نہیں ہوتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اور تمہارے بچے بیمار نہ ہوں تو لوگوں کے لیے علاج معالجے کا انتظام کر دو، مریض کے لیے علاج کی سہولت فراہم کر دو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی عزت محفوظ رہے تو غریب کی بچیوں کے لیے چادر اور ان کے لباس کا انتظام کر دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے علم میں اضافہ ہو تو لوگوں کو علم بانٹنا شروع کر دو۔ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جاتی ہے اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ ادھر جس کنویں سے لوگ پانی نکالتے رہتے ہیں اس میں نیا پانی آتا رہتا ہے، اور جب لوگ پانی نکالنا چھوڑ دیتے ہیں اس میں کائی جم جاتی ہے، وہ جوہر بن جاتا ہے۔ دیتے رہو گے آتا رہے گا، یہی فارمولہ ہے کامیابی کا۔ میرے ایک ماموں ہیں، ان کا یہیں کراچی میں ایک جواں سال بیٹا بس کے نیچے آ گیا۔ اچھا جب اس کو اٹھا کر عباسی ہاسپٹل جب تک لے کر گئے لوگ، وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ اب مجھے اطلاع ملی، میں بھی ہاسپٹل پہنچا، پھر اس کو لے کر ایدھی گئے، اس کی تجہیز و تکفین کے معاملات جو ہوتے ہیں اور جو سرکاری معاملات تھے وہ بھی ہاسپٹل کے کرا کے ہم پہنچے۔ تو لوگوں نے وہ جو بس تھی اس کو پکڑ لیا تھا، اس کو تھانے میں بند کر دیا، بس کو جو ڈرائیور تھا اس کو بھی بند کر دیا، مار پیٹ کے لوگوں نے اس کو بھی بند کر دیا۔ غلطی بھی اسی کی تھی، اب پتہ نہیں تھی یا نہیں تھی، لیکن لوگوں نے بتایا کہ غلطی اسی کی تھی، ڈرائیور کی۔ جب ہم باڈی لے کر آئے وہاں پہ بچے کی تو وہاں کافی لوگ جمع تھے۔ اچھا وہ ڈرائیور کے جو متعلقین تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے، وہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا ان کو میت کو لے کے گاؤں جانا تھا، تدفین وہاں کرنی تھی، تو وہ سب آئے ہوئے، مطلب بڑے تعلق دار آدمی ہیں تو ملنے جلنے والے بھی کافی تھے۔ اب ایمبولینس بلائی گئی، باڈی اس میں رکھی گئی اور وہ کہنے لگے تدفین ہم گاؤں میں کریں گے، تو وہ لے کر جانے لگے۔ جب وہ جانے لگے تو میں ان کے قریب گیا، میں نے کہا ماموں جان بندہ پکڑا گیا ہے اور تھانے میں بند ہے، گاڑی بھی بند ہے، آپ صرف مجھے یہ بتا کے چلے جائیں کہ کرنا کیا ہے، کوئی کیس کرنا ہے، کوئی معاملہ کرنا ہے، صرف یہ مجھے کیونکہ آپ وارث ہیں، آپ مجھے بتا دیں کرنا کیا ہے پیچھے، تو آپ تو جا رہے ہیں پیچھے، پھر میں ان کو ذرا اس حساب سے دیکھتا ہوں۔ انہوں نے مجھے قریب کیا اور کہنے لگے کہ تسلیم بات یہ ہے کہ میرا بچہ تو چلا گیا، اب ان سے میں چاہے کچھ ان کو مار پیٹ کروں، بند کرواؤں، یا ان سے کوئی پیسے لوں، مقدمہ کروں، میرا بچہ تو اب واپس نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا کہنے لگے یار
میں اللہ کی رضا کے لیے نا سب کو معاف کرتا ہوں. بس یہ بولا اور وہ ایمبولینس میں بیٹھے اور وہ چلے گئے. میں ان کو دیکھتا رہا. جب وہ چلے گئے تو وہ سارے جو ڈرائیور کے لوگ آئے ہوئے تھے وہ سب میرے قریب آئے, مجھے کہنے لگے کہ کیا آپ جیسا آپ لوگ کہیں گے, جو جرمانہ کرتے ہیں, جو چیز کہیں گے ہم. میں نے کہا یار تمہیں میں ایک بات بتاؤں, یہ شخص جو گیا ہے بڑا عظیم انسان ہے. کہنے لگے کہ کیا بولا اس نے. میں نے کہا وہ کہہ کے گیا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کرتا ہوں, کوئی کیس نہیں کرتا. وہ حیران ہو گئے کہ گاڑی بھی بند, ڈرائیور بھی بند, سب کچھ, لیکن یہ معاف کرتا ہے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں اس شخص کو دیکھتا ہوں کہ وہ الٹا بھی مارتا ہے تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے. اللہ نے اس کو اتنا عطا کیا, اتنا عطا کیا, اتنا عطا کیا, میں بتا نہیں سکتا. اس کی پوری لائف ہی چینج ہو گئی. وہ کوئی الٹا کام بھی کرتا ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے. کیونکہ رب کے لیے جب آپ معاف کرتے ہیں نا تو اجر وہی عطا کرتا ہے, پھر صلہ وہی دیتا ہے, اور رب جو صلہ دیتا ہے وہ شاندار دیتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ معاف کرنا چاہیے. بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے. اور ایک آخری بات کروں کہ معاف کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں. جملہ سنیے گا علامہ صاحب, معاف کرنا ہر شخص کی بس کی بات نہیں. کبھی کوئی چھوٹا انسان معاف نہیں کر سکتا. معاف کرنا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے, اور اگر کبھی کوئی چھوٹا آدمی معاف کر دے قدرت اس کو بڑا بنا دیتی ہے.